نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چاند ہی تیری جھولی میں آ پڑے شاید، یہ چاند ہی تیری جھولی میں آ پڑے شاید، زمیں پہ بیٹھ کمند آسماں پہ ڈالے جا۔ ابھی 23 اگست کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 23 اگست کو اسرو جو ہندوستان کی سائنس ریسرچ کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس نے چاند پر مشن بھیجنے میں کامیابی حاصل کی، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کا نہیں بلکہ دنیائے انسانیت کی تاریخ کا ایک انتہائی روشن دن ہے جب چاند کے ساؤتھ پول علاقے کے اندر، جہاں پر کمند ڈالنا یا جہاں پر روورس بھیجنا مشکل سمجھا جاتا تھا اور ابھی تک دنیا کا کوئی ملک چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈ نہیں کر پایا تھا، وہاں ہندوستان پہنچنے پر کامیابی حاصل کی۔ یہ یقیناً اسرو کی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ اوور آل ہم چوتھے ملک بن جاتے ہیں چاند پر پہنچنے والے۔ رشیا، امریکہ اور چائنا کے بعد ہندوستان چوتھے نمبر پر آتا ہے جو چاند پر روور اتارنے کے اندر کامیاب ہوا۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن اور سائنس ان دونوں کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے پاس چاند کے تعلق سے اس وقت جو ٹھوس معلومات، جو سالڈ انفارمیشن، جو فیکچوئل انفارمیشن ہمارے پاس ہیں، وہ صرف اور صرف دو مصادر سے ہیں، دو ذرائع سے ہیں، دو ریسورسز سے ہیں۔ ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے ماڈرن سائنس۔ اس سے پہلے ہماری اینشینٹ سائنس کے اندر بھی بہت سی باتیں چاند کے تعلق سے کہی گئی تھی، لیکن وہ باتیں اتنا زیادہ فیکٹفل نہیں ہو پائیں، حقیقت بھری نہیں ہو پائیں، بعد میں بہت سی باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چاند تک پہنچ نہیں پا رہے تھے، یہیں سے بیٹھ کر چاند کو دیکھ کر اپنے اندازے سے تخمینے اور اندازے لگا رہے تھے، اور کئی بار یہ اندازے غلط ثابت ہوئے۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں قرآن نے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے دن اور رات ہیں، چاند اور سورج ہیں، اس لیے چاند اور سورج کو سجدہ مت کرو، ان کی پوجا اور پرستش مت کرو، بلکہ اس ذات کی پوجا کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن نے پہلی مرتبہ یہ کہہ کر کہ چاند اور سورج یہ سائنس آف گاڈ ہے، خدا کی نشانیاں ہیں، اس کا مطلب آنے والے انسانوں کو یہ دعوت دے دی تھی کہ آپ اپنے علم کی بنیاد، اپنے ریسرچ کی بنیاد، اپنے تحقیق کی بنیاد چاند کو بھی بنائیے۔ جیسے انسان ایک تخلیق ہے، خدا کی ایک نشانی ہے، جیسے پیڑ پودے اور جانور یہ خدا کی ایک نشانی ہے، ایسی ایک بڑی نشانی چاند ہے، اس کو بھی اپنا ریسرچ کا موضوع بنایا جائے۔ یہ پہلی مرتبہ قرآن نے بات واضح کی کہ ایک سائنس ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں، اور خدا کی نشانی جب تک انسان پہچانے گا نہیں تو خدا کو کیا پہچان پائے گا؟ اس کا مطلب ہم چاند تک پہنچتے، اور چاند تک پہنچنے کی بات قرآن نے واضح کر دی تھی۔ دوسری بات قرآن کہتا ہے، قرآن کریم کی سورۃ الرحمن کے اندر یہ بات بتائی گئی، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ قرآن کریم نے یہ بات بتائی کہ چاند اللہ کی عام نشانی نہیں، عام سائنس نہیں، عام آیت نہیں، چاند ایک اہم آیت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی 54ویں سورت 54 نمبر کا جو چیپٹر ہے، وہ چیپٹر کا نام ہے القمر، یعنی سورہ چاند۔ اور ایسے ہی قرآن کریم میں چاند کا تذکرہ 28 مرتبہ آتا ہے، 27 آیتوں میں قرآن کریم چاند کو اپنا موضوع بناتا ہے۔ چاند کی قسم کھائی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے والقمر اذا اتسق، اس چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے، فل مونز کی قرآن کریم نے قسم کھائی ہے۔ تو قرآن جس چیز کی قسم کھا رہا ہو، قرآن جس چیز پر ایک چیپٹر، کل 114 چیپٹر قرآن کریم میں ٹوٹل ہیں، اس میں ایک چیپٹر قرآن
چاند کے حوالے کر رہا ہو، اس کا مطلب چاند کوئی عام سائن نہیں ہے، عام علامت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی سورۃ الرحمن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر جنات و انسان یہ کوشش کرنا چاہیں کہ آسمان و زمین کے اطراف میں وہ کمند ڈالنا چاہیں تو انہیں ایسا کرنا چاہیے، فنفذوا، ایسا کرو، اگر تم ایسی کوشش کر سکتے ہو تو کرو، لا تنفذون الا بسلطان، لیکن تم وہاں تک، چاند تک، آسمان کے اقطار تک رسائی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تمہارے پاس سلطان نہیں ہو۔ سلطان کا مطلب بادشاہ نہیں، سلطان کا مطلب آپ کے پاس انٹلیکچوئل کیپیبلٹی اس سطح تک کی ہو کہ چاند تک پہنچنے کے لیے کس طرح کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ چاہیے، کس طرح کا اسٹرکچرل ڈھانچہ چاہیے، کس طرح کی ٹیکنیک، کس طرح کا انجینئرنگ دماغ چاہیے، وہ ساری چیزیں جب آپ اس پر کیپیبل ہوں گے تب چاند تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، ورنہ اس سے پہلے اگر کوششیں کی جائیں گی تو ناکام ہوں گی۔ اسی لیے دنیا انسانیت نے یہ دیکھا کہ دنیا کب سے آئی، قرآن نے 1450 سال پہلے یہ بات کہی تھی، لیکن ابھی حال میں چاند کے تعلق سے ہمارا مشن اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ہمارا چاند سے جو مشن اسٹارٹ ہوتا ہے وہ 1950 کی دہائی میں اسٹارٹ ہوتا ہے۔ کب؟ 1950 کی دہائی میں اسٹارٹ ہوتا ہے۔ چاند پر کل 5-6 طرح کے مون مشن بھیجے جاتے ہیں۔ پہلا مون مشن جو بھیجا جاتا ہے اس کو ہم فلائی بائی مون مشن کہتے ہیں۔ فلائی بائی مون مشن کا مطلب یہ تھا کہ چاند ایک جگہ پر آفاق کے اندر ہے، وہاں سے گزر جائے گا، وہاں ٹھہرے گا نہیں۔ تو فلائی بائی مون مشن بہت سے ملکوں نے بھیجا، اس کے اندر سب سے پہلے کامیابی رشیا کو ملی اور وہ 1959 کے اندر فلائی بائی مشن بھیجتا ہے۔ فلائی بائی مشن چاند کے پاس سے بس قریب سے گزر جاتا ہے، اس گزرنے کے وقت میں چاند پر خاص نظریں ہوتی ہیں، وہاں سے انفارمیشن دی جاتی ہے۔ یہ ایک کوشش ہوئی۔ اس کے بعد دوسری کوشش ہوئی چاند پر وہ مون آربیٹر مشن کا۔ آربیٹر مشن کے اندر بھی رشیا پہلی مرتبہ کامیاب ہوتا ہے 1966 کے اندر، 1966 کے اندر۔ یہ جو آربیٹر مشن تھا اس میں یہ بات تھی کہ چاند کے ارد گرد جو یہاں مشن بھیجا جائے گا، اسپیس کرافٹ بھیجا جائے گا، وہ اسپیس کرافٹ وہاں چاند کے آربٹ میں پہنچ کر چاند کے چاروں طرف چکر لگاتا رہے گا، اور یہ چکر لگاتا رہے گا، بہت دنوں تک چکر لگائے گا۔ اس چکر لگانے کے دوران چاند کی اسٹڈی کرتا رہے گا اور وہ انفارمیشن اپنے ملک کو بھیجتا رہے گا۔ یہ آربیٹر مشن بھی سب سے پہلے رشیا کامیاب ہوتا ہے، اور ہمارے ہندوستان نے جو چندریان 3 بھیجا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چندریان 1 بھیجا گیا ہوگا، چندریان 2 بھیجا گیا ہوگا، اور اب چندریان 3 کی بات آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چندریان 1 جو 2008 میں بھیجا گیا تھا، جب سرکار کوئی اور تھی، اس زمانے میں جب چندریان 1 بھیجا گیا تھا، آربیٹر مشن کا مطلب وہ اس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا کہ مون کے چاروں طرف چکر لگاتا رہے گا۔ اس نے یہ کام کیا، اور وہیں سے پہلی مرتبہ ہندوستان کے اسی چندریان 1 نے پانی کے موجودگی کے بارے میں کہ چاند پر پانی موجود ہے، اس کا ٹھوس ثبوت فراہم کیا۔ یہ بھی انڈیا کو ایک کریڈٹ جاتا ہے، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ انڈیا نے پانی کی کھوج، پانی کی تلاش پہلی مرتبہ چندریان 1 کے ذریعے سے کی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چندریان 1 کے ذریعے سے یا جو مون آربیٹر مشن کے ذریعے سے کوشش ہو رہی تھی، اس میں ہم دور سے چاند کا حالہ بنا کے ٹہل رہے تھے، چاند اوپر سے دیکھ رہے تھے، اندر ہماری رسائی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے لیے ایک تیسری کوشش ہوئی، سائنس کی دنیا نے ایک تیسری کوشش کی، اس کا نام ہوتا ہے امپیکٹ مشن۔ امپیکٹ مشن کے اندر بھی اسپیس کرافٹ جاتا تھا اور چاند کے ارد گرد چکر لگاتا تھا، لیکن اس میں سے ایک حصہ، ایک ٹکڑا الگ ہو کر چاند کی سطح سے جا کے ٹکراتا تھا، کریش کر جاتا تھا، ٹکراتے ہی رفتار کے ساتھ جا کے ٹکراتا اور ٹکرا کر کریش ہو جاتا تھا۔ لیکن جب وہ چاند سے ٹکرانے کے قریب ہوتا تو بالکل قریب ہوتا، اس قریب ہوتے ہوتے تصویریں لی جاتی، اس قریب ہوتے ہوتے سگنلز دیے جاتے، اس قریب ہوتے ہوتے بہت سی انفارمیشن چاند کی لی گئی۔ تو اس کا نام ہے مون امپیکٹ مشن۔ اس مون امپیکٹ مشن سے بہت ساری انفارمیشن دنیا کو ملی، اور یہ انفارمیشن سالڈ انفارمیشن آئی دنیا کے پاس۔ اس میں بھی سب سے پہلے جو بازی لے جاتا ہے وہ رشیا لے جاتا ہے۔ دیکھیے مون مشن میں جتنا کردار رشیا کا ہے اتنا دوسرے ملکوں کا نہیں رہا۔ چوتھا نمبر آتا ہے کہ بھائی جو ہم لوگ امپیکٹ مشن لاتے تھے اس میں ہوتا کیا تھا، ہم کریش کر گئے، تھوڑی دیر ہمیں موقع ملتا تھا چاند کا قریب سے مطالعہ کرنے کا۔ اس کے بعد سائنس کی دنیا یہ طے کرتی ہے کہ نہیں بھائی کچھ اور آگے بڑھا جائے، سائنس پہ سافٹ لینڈنگ کی جائے۔ اس کے لیے لینڈر مشن کی شروعات ہوتی ہے۔ لینڈر مشن کا مطلب یہ تھا کہ سافٹ لینڈنگ ہوگی، تو چاند اسپیس کرافٹ کے ذریعے وہاں جاتا تھا،
اور اس میں آربٹ میں کچھ چیزیں چھوڑ دی جاتی تھیں جو آربیٹر میں گھومتا رہتا تھا، اور ایک حصہ چاند پر پہنچ کر وہاں پر لینڈ کرتا تھا۔ لینڈر مشن کے اندر 4 ملکوں کی بات آ رہی نا، انڈیا اسی لینڈر مشن، یہ جو چندریان 3 ہے ہمارا ہے، یہ لینڈر مشن ہے۔ تو لینڈر مشن کا اندر مطلب ہمارا وہاں پہ لینڈ کرنا ہے، لیکن یہ اس سے آگے کا ایک سفر ہے۔ تو لینڈر مشن کا مطلب کیا تھا؟ وہاں پہ لینڈ کرنا۔ اس کے اندر بھی پہلی مرتبہ کامیابی کون حاصل کرتا ہے؟ رشیا۔ لینڈر مشن میں بھی ہوتا کیا تھا کہ ہمارا لینڈر مشن بہت مضبوط، بہت ہیوی ہوا کرتا تھا، تو ہیوی چیز موو نہیں کرتی تھی، ایک جگہ جا کے رکتا تھا دھیرے دھیرے اور اتر جاتا تھا، وہیں پہ ٹھہرا رہتا تھا۔ ٹھہرے رہنے سے دقت یہ ہوتی تھی کہ چاند جو ہماری زمین کا 1/4 ہے، بہت بڑا ایریا ہے، دنیا کو جس نے گھوما بھی ہے وہ بھی کیا گھوما ہے اسے اندازہ ہے، بہت تھوڑا گھوما ہے۔ تو چاند اتنے بڑے ایریے پر مشتمل ہے، اس میں ایک جگہ آپ جا کے اتر کے کھڑے ہوئے ہیں تو کتنی چیزوں کا جائزہ لے پائیں گے؟ تو سائنس کی دنیا میں ایک ہلچل مچی کہ بھائی بات اس سے بن نہیں رہی ہے، بات کو آگے بڑھایا جائے، تو اس میں روور مشن کی بات آئی۔ جب روور مشن کی بات آئی تو سب سے پہلے یہاں پر امریکہ بازی لے جاتا ہے، اور 1969 کے اندر پہلا انسان اسی لینڈر مشن کے اندر بیٹھا کے بھیجا جاتا ہے، جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ۔ یہ پہلی مرتبہ چاند کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں، اور 1972 تک میں انسان کو بھیجا گیا، اس کے بعد انسان کو چاند پر نہیں بھیجا گیا۔ 1969 سے لے کر 1972 تک صرف 12 لوگ چاند پر بھیجے گئے، اور یہ سارے کے سارے ناسا کے لوگ تھے۔ ناسا نے ایک طرح سے، ناسا امریکہ کی وہ ہے، جیسے ہماری اسرو ہے ویسے وہاں پہ ناسا۔ تو ناسا نے یہ کامیابی حاصل کی اور 12 لوگوں کو وہاں بھیجا۔ تو انسان، لیکن انسان بھی کتنی دور تک چلے گا؟ انسان کے لیے آکسیجن کی دقت اور بہت سارے مسائل تھے، تو اس لیے انسان والا مشن اتنا کامیاب نہیں دکھ رہا تھا۔ اس لیے انسان پہلے گئے ہیں روور مشن کے اندر، اس کے بعد روور گیا ہے۔ ہمارا ابھی جو چندریان 3 گیا ہے یہ روور مشن، چندریان 2 بھی روور مشن تھا۔ ابھی ہم تھوڑا فرق بتاتے ہیں ان دونوں میں۔ تو چندریان 2 بھی روور مشن تھا۔ چندریان 2 کے اندر کیا ہوا تھا کہ چندریان 2 میں ہمارا جو گیا وہ 2019 کے اندر گیا تھا، اور وہ وہاں پر پہنچا، آربیٹر چھوڑ دیا۔ آربیٹر ابھی بھی کام کر رہا ہے، وہ چاند کے حالہ بنا کے گھوم رہا ہے، بہت ساری انفارمیشن انڈیا کو ابھی بھی دے رہا ہے۔ لیکن جو روور ہمارا لینڈر جو لینڈ کرنا تھا، جس وقت وہ لینڈ سافٹ لینڈنگ کرے گا، وہ دھیرے دھیرے اترنا پڑتا ہے۔ وہ جب دھیرے دھیرے اتر رہا تھا تبھی کنٹرول روم سے اس کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کریش ہو جاتا ہے۔ کریش ہونے کی وجہ سے ہمیں چاند پہ اترنے کا جو ہم نے خواب دیکھا تھا، جس کی شروعات 2008 سے ہوئی تھی، اور جس اسرو کی شروعات پنڈت جواہر لال نہرو نے اور دوسرے سائنٹسٹ نے بہت پہلے سے جو سپنا دیکھا تھا، وہ ساکار اس زمانے کے اندر جب ہو رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی 2019 کے اندر ناکام رہا۔ لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری، اسرو نے ہمت نہیں ہاری، ان سائنٹسٹ کو سلام کی جو ناکامیوں کے بعد پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پھر اس کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا، اور آج 2023 کے اندر 23 اگست کو ہمارا چاند کے اندر کامیاب لینڈنگ ہوتی ہے۔ اور یہ سافٹ لینڈنگ جو کامیاب ہوتی ہے، اس میں ہمارا روور آرام سے نکل کر جو 6 پہیوں پر چلتی ہوئی چھوٹی سا پرزہ ہے، وہ آگے جا کر چاند پر اب سفر کر رہا ہے، اور چاند سے ہمیں انفارمیشن دیتا رہے گا۔ تو چاند کا آپ کو سفر پتا چل گیا کہ مون مشن کس طرح کے ہوئے تھے۔ فلائی بائی مون مشن ہوا تھا، پھر کیا ہوتا آربیٹر مشن ہوا تھا، پھر تیسرا امپیکٹ مشن ہوا تھا، پھر چوتھا کیا ہے لینڈر مشن آیا تھا جس میں اترنا تھا، سافٹ لینڈنگ مشن۔ پھر روور مشن آیا، اس روور مشن میں ہیومن مشن آیا، اور پھر روور مشن کے ذریعے تو آج ہندوستان اس بات کی تاریخ رقم کر چکا ہے کہ دنیا کو نئی انفارمیشن، اسپیشلی ساؤتھ پول کے ریجن میں جو انفارمیشن مل رہی ہے، وہ انڈیا، پوری دنیا آنکھیں لگا کے بیٹھی ہیں کہ اس 14 دن چاند کے تعلق سے جو ٹھوس انفارمیشن آنے جا رہی ہے، دنیا پڑھے گی، دنیا دیکھے گی، دنیا سنے گی ہندوستان کو، کیونکہ اسرو جو بات بتائے گا وہی دنیا دیکھے گی، کیونکہ چاند پر اس وقت یہ لمحہ 8 ملین ہندوستانیوں نے دیکھا تھا، میں بھی اس میں شامل تھا، آپ لوگوں نے بھی اسے دیکھا ہوگا۔ کیا شاندار لمحہ تھا جس وقت ہمارے اسرو کے چیئرمین نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ وی آر آن دا مون، ہم کہاں پر ہیں؟ مون پر ہیں، چاند پر ہیں۔ تو ہندوستان اب ایک عام ملک نہیں رہا بلکہ آگے۔ اب بات مجھے تھوڑا سا قرآن شریف کے حوالے سے اور کرنی ہے۔ قرآن کریم چاند کے تعلق سے کچھ اور فیکٹس دیتا ہے، حقیقتیں دیتا ہے، جو پہلی مرتبہ دنیا کو چاند کے ذریعے سے ملی۔ اس میں پہلی بات قرآن یہ کہتا ہے کلن فی فلک یسبحون، کہ ہر چیز اپنے آربٹ کے اندر تیر رہی ہے، چل رہی ہے۔ چاند بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے،
सूरज भी चक्कर काट रहा है। ये कुरान ने दुनिया को पहली मर्तबा बताया था, इससे पहले ये बात नहीं बताई गई। कुरान ने पहली बात ये बताया कि इख्तिलाफुल लैल व नहार का मामला है कि दुनिया में जो रात और दिन होता है इसके अंदर डिफरेंसेस हैं, ये बराबर नहीं होते। हम लोग अभी तक ज़्यादा तक ये समझते थे कि भाई यहाँ कभी दिन बड़ा होता है कभी छोटा होता है। जब नॉर्थ रीजन के अंदर दिन बड़ा होता है तो साउथ पोल के इलाके में छोटा होता है, जब इधर छोटा होता है तो उधर बड़ा होता है। बात यहीं तक नहीं है, कुरान इससे आगे तक की भी बात बताना चाहता था। वो ये भी बताना चाहता है कि दूसरे प्लैनेट्स पर, दूसरी सैटेलाइट्स पर दिन और रातों का अंदाज अलग है। आज अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे अंदाजा लगा कि चांद पर जो हमारा रोवर मिशन भेजा गया है, इसीलिए भेजा गया 23 अगस्त को कि वहां पर 23 अगस्त को सुबह होने वाली थी और वो 14 दिन तक सूरज की रोशनी में रहेगा। 14 दिन तक चांद का जो दिन और रात मिलाकर देखा जाए तो 28 दिन का होता है। कुरान करीम ने चांद के लिए कहा, कुरान ने कहा वक़द्दरनाहु मनाज़िल, हमने कुरान में अल्लाह ताला ने बताया कि हमने उसकी मंजिलें बताई हैं, फेज बताए। और फेज कितने बताए कुरान ने नहीं बताया, लेकिन इशारे की ज़बान में कुरान ये बता रहा है कि वो 28 हैं। क्यों? क्योंकि कुरान में सिर्फ 28 मरतबा चांद का तज़किरा आया है, 27 आयतों में 28 मरतबा आया है। क्यों 27 आयतों में आया? इसकी भी एक वजह है। वो वजह ये है कि चांद दरअसल 28 दिन में नहीं बल्कि 27 दिन 7 घंटे 43 घंटे में ये मामला तय करता है। उसको राउंड में करके 28 दिन कर दिया गया। इसीलिए अल-कमर का लफ्ज़ 27 मरतबा और अल-हिल्ला के नाम से जो हिलाल जो चांद के लिए इस्तेमाल होता है उसका प्लूरल है, वो 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पहला चांद तो 1 ही मरतबा निकलता है। तो ये कुरान ने पहली मरतबा दुनिया को कही। कुरान की एक आयत के अंदर ये बताया गया इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ रही है और चांद फट गया। चांद फट गया ये तो कुरान ने कहा था। हम लोगों ने इससे चांद के खुसूफ का यानी चांद गिरहन का मसला निकाला, इक्लिप्स का मसला निकाला, वो भी एक मसला है। लेकिन कुरान ये कुछ और कहना चाहता था। अपोलो 11 जब गया है तो उसने ये मालूमात हमें बताई कि चांद पर 300 किलोमीटर लंबी फटन है, शिगाफ है। कुरान ने पहले बताया था कि चांद फट गया है, वंशक़्क़ल क़मर, चांद फट गया है। तो कुरान करीम चांद के ताल्लुक से बहुत सी नई इंफॉर्मेशन देता है। वो इंफॉर्मेशन मैं आपसे क्या है शेयर कर रहा हूँ। एक बात कुरान ये कहता है कि ये जो है मवाक़ीत हैं, मवाक़ीत का मतलब चांद और सूरज एक कैलेंडर का काम करेंगे जो आपके वक्त बताएंगे। इस्लाम में चांद और सूरज दोनों का इस्तेमाल हुआ है। सूरज का इस्तेमाल क्या हुआ? नमाजों के औकात के लिए इस्तेमाल हुआ। सुबह की नमाज, दोपहर की नमाज, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इनमें क्यों ऐसा इस्तेमाल हुआ सूरज का? क्योंकि सूरज की सुबह रोजाना होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, ढलता है। तो बाकायदा एक आम इंसान, अनपढ़ इंसान, कम पढ़ा लिखा इंसान सूरज को देखकर अपनी नमाजों की तैयारियां कर सकता था। लेकिन सूरज से अगर साल का हिसाब लगाया जाता, क्या उस जमाने के अंदर साइंस इतनी मॉडर्न हुई थी जो साल का हिसाब लगा पाती? जो हमारा सोलर कैलेंडर आया है, ठीक है पहले आया, बट इतना ज्यादा मॉडर्न नहीं हुआ था। तो अगर हम चांद को देखें तो चांद हर महीने निकलता है, उससे महीनों का अंदाजा लगाना आसान था। इसीलिए कुरान ने क्या किया, इस्लाम ने क्या किया कि रमजान को, ईद को चांद के साथ मरबूत किया। जो चीजें महीनों से जुड़ी हुई थी, मंथ और साल से जुड़ी हुई थी, उसको चांद से जोड़ा। और जो चीजें मतलब दिन से जुड़ी हुई थी, दिन के टाइमिंग से जुड़ी हुई थी, उसको सूरज से जुड़ा, क्योंकि ये आम इंसानों के लिए उसको देखना आसान था। कुरान ने ये नहीं कहा कि आप यही कैलेंडर बनाओ। कुरान ने तो एक तरह दोनों को कैलेंडर की बात की कि ये मवाक़ीतु लिन्नास, ये दोनों के दोनों वक्त बनाने के लिए, बताने के लिए इंसान के पास हैं। और ये ल्यूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर जिसने, जो हमारे इंटेलेक्चुअल हज़रात ने तैयार किया है, वो कहीं ना कहीं उसका इशारा कुरान दे रहा था। एक बात कुरान ये भी कहना चाहता है, सूरतुल कहफ के अंदर फरमाया कि वलबिसू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिसा, कि असहाबे कहफ जब गार के अंदर ठहरते हैं तो 300 साल ठहरे रह जाते हैं। और फिर आगे कुरान कहता है वज़दादू तिसा, वो लोग गिनती में 9 और बढ़ा लेते हैं। आज हमें क्लियर कट में बात समझ में आ गई है कि मसला क्या है। मसला ये है कि हर 33 साल के बाद चांद का एक साल बढ़ जाता है। सूरज के एतबार से अगर कैलेंडर आप लगाएंगे तो हर 33 साल के बाद चांद का कैलेंडर में 1 साल का इजाफा होगा। 300 साल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 साल का इजाफा हो जाएगा। कुरान ने 300 साल वाले वाक़े को बताकर और 9 साल का इजाफा चांद के कैलेंडर के एतबार से बताया था कि असहाबे कहफ गार के अंदर
300 سال شمسی کیلنڈر یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار سے رہے ہیں اور لیولنڈ کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال ٹھہرے رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ قرآن بتاتا ہے ماڈرن سائنس سے پہلے کہ چاند اور سورج کی رفتار، چاند اور سورج کے انداز میں فرق ہے، جو آپ کو سال کے کیلنڈر میں آج نظر آ رہا ہے، مہینوں کے کیلنڈر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک دو بات، الشمس والقمر بحسبان، یہ بھی سورۃ الرحمن کی آیت ہے جس میں قرآن نے کہا کہ سورج اور چاند بالکل حساب سے چل رہے ہیں، کیلکولیٹڈ وے میں چل رہے ہیں، اتنے کیلکولیشن سے چل رہے ہیں۔ آج سائنس نے ہمارے سامنے وہ بات رکھی، لیکن یہ بات قرآن نے پہلے کہا تھا، بالکل حساب سے، ادھر سے ادھر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یہ قرآن نے کہا تھا۔ ایک بات اور قرآن نے کہی ہے سورج اور چاند کی روشنی کے تعلق سے، چاند کی روشنی کو قرآن نے نور کہا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کہ اللہ نے چاند کو زمین کے لیے نور بنایا اور سورج کو سراج بنایا۔ سورج کی روشنی اپنی خود کی روشنی جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایمیشن، یعنی سورج کیا کرتا ہے، ایمٹ کرتا ہے، روشنی باہر نکالتا ہے، اس کو ضیاء کہتے ہیں۔ اور چاند کیا ہے، روشنی باہر نہیں پھینکتا، وہ ریفلیکشن دیتا ہے، قرآن نے اس کو نور سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن ان دونوں کی روشنی میں فرق پہلی مرتبہ دنیا کو بتاتا ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی میں فرق ہے۔ ماڈرن سائنس میں بعد میں یہ باتیں ہمیں واضح طور پہ بتائیں، تب ہمارا ذہن ادھر گیا کہ چاند نور کیوں استعمال کر رہا ہے، چاند اوکے۔ ایک جہاں قرآن کریم میں 19 مقامات پر چاند اور سورج ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے۔ ایک واحد مقام ایسا ہے جہاں پہ چاند کا تذکرہ پہلے آتا ہے اور 18 مقامات پر چاند کا تذکرہ بعد میں آتا ہے، سورج کا پہلے۔ سورج کا تذکرہ، جب سورج اور چاند کا تذکرہ ساتھ میں ہوتا ہے تو سورج کا تذکرہ اس لیے پہلے آتا ہے کہ ہماری زمین جتنا سولر سسٹم کا پارٹ ہے نا، اس کا حصہ ہے، تو جتنا ڈیپینڈنسی ہماری سولر سسٹم پر ہے، سن پر ہے، سورج پر ہے، اتنا چاند پر نہیں۔ چاند پر ہماری ڈیپینڈنسی کم ہے، سورج کو پہلے بتاتا ہے پھر چاند کا تذکرہ آتا ہے، تاکہ یہ دنیا کو میسج دے کہ سورج ہماری زمین کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے نسبتاً چاند کے۔ لیکن ایک جگہ چاند کو پہلے لاتا ہے، لیکن جہاں چاند کو پہلے لاتا ہے وہاں فیہن یعنی زمین کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ریلیشن جوڑتا ہے کہ چاند زمین سے قریب ہے، چاند زمین کے لیے نور بنایا گیا ہے، چاند زمین کی سیٹلائٹ ہے، اس کا بھی میسج دینا چاہتا ہے، زمین کے پاس پاس، زمین کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ قرآن نے اسی لیے اس کے ساتھ جب چاند کا اکیلے نہیں سورج سے پہلے تذکرہ کیا تو چاند کے ساتھ فیہن یعنی فی الاراضی زمین کا تذکرہ کیا کہ زمین میں چاند کیا بنایا گیا ہے، نور بنایا گیا ہے۔ تو زمین سے جوڑ کر چاند کو پہلے لایا گیا ہے۔ اس کا مطلب قرآن یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ چاند زمین سے قریب ہے، چاند زمین کی ایک سیٹلائٹ کے طور پر ہے، اور چاند زمین سے نور اگر ہے تو اس کا مطلب ٹھنڈا ہے۔ آج ہم کو یہ پتا چلا کہ 14 دن کے بعد ہمارا روور کام کرنا بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی ٹھنڈک پڑتی ہے، -230 ڈگری تک چلا جاتا ہے چاند پہ۔ رات کے وقت جب رات ہوتی ہے تو ایٹماسفیئر ہمارا یہاں تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی مشین کام نہیں کر پائے گی۔ یہ بات نور میں بھی پتا چل رہی ہے کہ نور کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، ضیاء کیا ہوتی ہے، اس کے اندر گرمی پائی جاتی ہے۔ یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھا ہوں۔ ایک بات اور قرآن کریم کہتا ہے کہ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کیا ہوا، گرہن ہوا۔ چاند اور سورج کے گرہن کی بات جو قرآن کہتا ہے، اس کو دنیا تھوڑا جانتی تھی پہلے اس لیے جانتی تھی کیونکہ دیکھتی تھی چاند گرہن، سورج گرہن پہلے طرف، لیکن قرآن نے پہلی مرتبہ یہ کہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر بہت واضح طور پہ کہا گیا کہ دیکھیے کسی انسانوں کے مرنے جینے سے چاند گرہن کا کوئی تعلق نہیں۔ عرب میں مشہور تھا کہ کوئی بڑا انسان مر جاتا ہے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے، تو قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کو ختم کیا کہ بھئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے اپنی آیات کے اندر تھوڑا اس طرح دکھاتا ہے تاکہ انسان پلٹ کر خدا کی طرف آئے۔ اس تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بتائی ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز، اور یہ اس لیے بتائی گئی تاکہ انسان اس وقت خدا سے رشتہ جڑ جائے۔ چاند سے ہمارا رشتہ بھی جڑنا چاہیے، اور چاند کے ساتھ چاند کے بنانے والے سے بھی ہمارا رشتہ جڑنا چاہیے۔ دونوں سے جب ہمارا رشتہ جڑے گا تب بات بنے گی۔ قرآن یہ کہنا چاہتا تھا، تو اس لیے کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے رشتہ خدا کا جوڑا، اور دوسری بات یہ بتائی کہ چاند اور گرہن، جب سورج گرہن لگتا ہے تو ہمیں چاند اور سورج کو دیکھنا نہیں چاہیے، ہماری آنکھوں کے لیے انتہائی ہارمفل ہے۔ تو بہتر یہ تھا، انسان جس چیز سے روکا جائے گا اس کی طرف اور لپک کے جائے گا دیکھنے کے لیے، تو بہتر یہ تھا اسے نماز میں مصروف کر دیا جائے۔ جتنی دیر تک ادھر گرہن لگا ہوا اتنی دیر تک نماز پڑھتا رہے تو ادھر دیکھنے ہی نہیں جائے گا اور اس کی آنکھوں کو نقصان
نہیں پہنچے گا۔ اتنی اہم انفارمیشن ہمیں چاند کے تعلق سے قرآن کریم دیتا ہے۔ آخری آیت پڑھ کر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز جو چل رہی ہے ایک طے شدہ مدت کے لیے، ان کی ایک ڈیوریشن طے ہے، ایک مدت پر یہ سب کے سب ختم ہونے جا رہے ہیں۔ یدبر الامر یفصل الآیات لقوم یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم تؤمنون۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کی مکمل تدبیر کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے دنیا اور کائنات یونیورس کے اندر اس کی مکمل تدبیر کرتا ہے، اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ کھول کر اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ خدا کی ملاقات پر اوپر والے سے ملنے کے بارے میں یقین رکھیں۔ آپ بھٹک نہ جائیں اس ذات سے جس نے چاند سورج کو بنایا۔ تو چاند سورج کے اندر بھی لگیے اور اس کے ساتھ خدا کی ذات سے ہمارا رشتہ ہو، قرآن سے بھی ہمارا رشتہ ہو اور سائنس سے بھی ہمارا رشتہ ہو۔ تو بہرکیف سر سید احمد خان نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کیا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن لے اور دوسرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں قرآن اس کے اور بائیں ہاتھ میں اس کے سائنس ہو۔ آخری کہتے ہوئے میں ایک شعر کے ساتھ آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کچھ باتیں آپ کو بہرکیف سمجھ میں آئی ہوں گی۔ بے تحاشا ہیں ستارے لیکن، بے تحاشا ہیں ستارے لیکن چاند بس ایک ہے، حد